السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی تعویذ کرنا، تعویذ کرانا، تعویذ پہننا، تعویذ باندھنا، یہ تمام کام کیسے ہیں؟ شریعت کی نگاہ میں یہ تمام کام ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اس چیز کا ثبوت ہے یا نہیں؟ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، تعویذ پہننا اور تعویذ باندھنا، تعویذ کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ شرائط اور کچھ باتوں کا لحاظ رکھنے کے بعد یہ کام ہوا کرتا تھا۔ آج بھی یہ کام ہم کر سکتے ہیں، یہ کام جائز ہو سکتا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تعویذ پہنتے ہیں یا تعویذ کرتے ہیں تو کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، اگر آپ ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہ کام جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تعویذ کوئی بھی کام کرنے والا نہیں۔ تعویذ کے اندر اگر کوئی تاثیر رکھنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی تعویذ اگر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، تعویذ اگر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تعویذ خود نہ فائدہ پہنچانے والا ہے نہ نقصان پہنچانے والا ہے، تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ ہاں، تعویذ سبب بن سکتا ہے، یعنی جس طرح ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانا یہ ایک سبب ہے، اسی طرح ہمارے کسی کام کے اچھا یا برا ہونے کے لیے تعویذ سبب تو بن سکتا ہے، لیکن تعویذ خود کچھ کرنے والا نہیں ہے، سب کام اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تعویذ جو ہے یا تو قرآنی آیات پر ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی نام پر ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تعویذ یا تو عربی میں ہو یا پھر ایسی زبان میں ہو جو زبان سمجھی جا سکتی ہو، کسی ایسی زبان میں لکھا ہوا نہ ہو جو زبان نہ آپ سمجھتے ہوں اور نہ وہ شخص سمجھتا ہو جس نے تعویذ بنایا ہے۔ یہ تین شرطیں ہیں، ان تینوں شرطوں کا لحاظ رکھنا تعویذ کرنے اور تعویذ پہننے کے لیے ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ تعویذ کرتے ہیں یا کراتے ہیں تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، خصوصاً عورتیں اس کام میں شامل ہیں، اور ایسا نہیں، بہت سارے مرد بھی اس کام میں شامل ہیں۔ تھوڑا بہت نقصان ہوا، تھوڑا بہت ہمارے اوپر تکلیف آئی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے ہمارے اوپر کچھ کروا رکھا ہے، شاید کسی نے ہمارا کام بند کروا رکھا ہے، اس وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، خصوصاً عورتوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن حقیقت کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر پوری دنیا بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا آپ کو نفع پہنچانا چاہے تب بھی پوری دنیا آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا سوچتے ہیں، تھوڑی بہت مصیبتیں پریشانی آئیں، ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروا رکھا ہے، تھوڑا بہت ہمارے کام میں نقصان ہوا، تھوڑے بہت ہمارے پیسوں میں کمی آئی کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروا رکھا ہے۔ اگر ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو یہ ہمارے کاموں کی، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بیماری آتی ہے تو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی کارناموں کا نتیجہ ہے جو تمہارے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن ہم فوراً باباؤں کے پاس، مولاناؤں کے پاس، تعویذ گنڈے والوں کے پاس بھگ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم تعویذ کرتے ہیں یا پہنتے ہیں تو ان تین شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان شرائط کے علاوہ اگر ہم تعویذ کرتے ہیں تب بالکل ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، خصوصاً
وہ لوگ جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ کرتے ہیں یا تعویذ کرواتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ خصوصاً ایسے لوگ اس تعویذ گنڈوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور قیامت کے دن سے ڈریں، جس دن سے ہر نبی ڈرا ہے، ہر امتی ڈرا ہے، ہر شخص ڈرا ہے۔ تو اس دن سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور ان تعویذ گنڈوں سے زیادہ تر دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔